شعیب صاحب، اب ہماری آج سمجھ سے بالاتر ہے، ایک ہوتی ہے آئینی عدالت کی ڈیبیٹ تھی، ایک ہے آئینی بینچ کی۔ اب آج جو بیچ کی بات ہو رہی ہے، میں ایک جرنلسٹ کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ کہ آئینی عدالت کی طرز کا آئینی بینچ کوئی ہائبرڈ سی چیز ہوگی۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ بھاگ رہے ہیں، اب ان سے وہ آئینی عدالت تو بن نہیں پائی۔ اب یہ کہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی آئینی بینچ بنانے میں وہ مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے ان کے کارڈز پہ ہے ابھی بھی آئینی عدالت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایسی آئینی عدالت جو آپ سپریم کورٹ کو ڈس فنکشنل کر کے اس کو سبارڈینیٹ کورٹ بنا دیں، جو ہم پچھلے 76 سال سے ایک نظام انصاف کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایک پرنسپل آف سینیارٹی ڈال دیا ہم نے، 18th امینڈمنٹ میں یہ آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کو میں بتاؤں، بیک گراؤنڈ یہ ہے، پیپلز پارٹی کے زمانے میں 96 میں 20 جو پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے ان کو انہوں نے جج بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں میٹر گیا، یہ الجہاد ٹرسٹ کے نام سے ایک ججمنٹ آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میننگ فل کنسلٹیشن آف چیف جسٹس از مسٹ، گورنمنٹ نہیں لگائے گی، ایگزیکٹو کی طرح اس طرح انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ انہوں نے ججز لگا دیے، سارے ہٹا دیے، اس کے بعد وہ ججمنٹ چلتی رہی۔ پھر انہوں نے یہ کیا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب چوتھے نمبر کے جج تھے، اس کو اٹھا کر انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا۔ 98 میں ایک ملک اسد ججمنٹ آئی، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے باقی تمام ججز نے بیٹھ کے یہ کہا کہ نہیں، اٹ از رانگ۔ اس جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا، وہ ریزائن کر گئے، ریٹائر ہو گئے، اور جسٹس اجمل میاں وہ چیف جسٹس بن گئے۔ اب یہ چلتے چلتے یہ پرنسپل پریسیڈنٹ کے طور پر، ججمنٹ میڈ لا کے طور پر چلتا رہا۔ جب یہ 2010 آیا، 18th امینڈمنٹ آئی، انہوں نے اس لا میں، آئین میں ترمیم کر کے ڈال دیا، سینئر موسٹ جج ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان۔ وہ 1 دن رہے، وہ 1 مہینہ رہے، وہ 1 سال رہے یا 3 سال رہے۔ اب اس کے بعد یہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے، کب سے یہ شروع ہوا۔ اب آئینی بینچ کی جو بات کر رہے ہیں، اب میں آتا ہوں آئینی بینچ کی طرف۔ ایک بات تو آپ کو بتا دوں، یہ کیسی آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر میں ایک تو ان کی بات کو، گیلانی صاحب کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں، 18ویں ترمیم کی طرح بیٹھیں، ڈسکس کریں اور آرام سے اس کو پاس کریں۔ سر، آپ لوگوں نے تو پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا تھا، ہمارے شو میں آپ نے بھی کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم بالکل بات چیت نہیں کریں گے، بالکل بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جو اب بات ہوئی ہے، لیکن اب کمیٹی میں ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، جو اب بات ہوئی ہے آئینی بینچ کے حوالے سے، اس میں تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات کروں، یہ کون سی آئینی ترمیم ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے لوگوں کو، ان کو تشدد کریں۔ سر، لیکن آئینی بینچ کے اوپر آپ کا اتفاق ہوگا مولانا صاحب اس بات کے اوپر؟ ابھی ہماری ڈسکشن جاری ہے، بٹ اٹ از اے ریزنیبل پروپوزل، اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کوئی ہائبرڈ نظام کر کے آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ من پسند۔ پہلے جو اس وقت مسودہ آیا ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا میں 1 منٹ مجھے دے دیں۔ اس وقت جو مسودہ آیا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ ہائبرڈ نظام دوبارہ ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے۔ وہ آپ ہمیں سمجھائیے گا شعیب صاحب اس پروگرام میں، اگر آپ کی اجازت میں رانا صاحب کو بھی شامل، کیونکہ بیرسٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔